الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حضرات علماء نعت خان عوام اہل سنت اہل اسلام اشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوست اور بزرگوں اللہ کریم عزیزم اعظم علی دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان وچ برکت فرمائے کہ انہوں نے حسب سابق اس سال بھی اللہ دے سونے محبوب دے دین دی تبلیغ واسطے اس نشست دا اہتمام کرن دی سعادت حاصل کی تھی
اعظم علی انتہائی مخلص اور شریف النفس انسان ہے. اللہ کریم اس دی محبت دینی اور محبت مصطفیٰ کریم دے اندر اور برکت فرمائے، اور آپ جتنے احباب بھی تشریف فرما ہوئے ہو سب دا آنا جانا اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی ذکر خیر ہوئے اللہ اس نو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق نال مالا مال فرمائے. گرامی قدر سنگیو، اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین کی جماعت سے راضی ہو گیا ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاکیزہ اور مقدس سنت ہے سرکار دے صحابی حضور دے بیعت ہیں. بیعت دیاں کئی قسمہ نے. اول اسلام دے اندر بیعت اسلام ہوندی سی، یعنی جڑے کفر چو اسلام چاہندے سن وہ حضور دی بیعت کردے سن اور کلمہ شریف پڑھ دے سن اور اسلام دے اندر داخل ہوندے سن. یہ بیعت اسلام سی. پھر بیعت خلافت ہے، جس طرح جناب ابو بکر صدیق دی خلافت دا انعقاد ہویا تو انہاں دی بیعت کیتی لوگاں نے. پھر مشائخ دی بیعت ہے، یعنی پیران عظام دی، اللہ دے نیک بندیاں دی. یہ بیعت توبہ ہے. بیعت اسلام، بیعت خلافت اور بیعت توبہ. کسے بھی شیخ کامل نو جنو بندہ کامل سمجھ لے او دے ہاتھ تے بیعت ہونا اور توبہ کرنا اور اپنی سابقہ گناہ بھری زندگی تو توبہ کرنا اور آئندہ واسطے اپنے مرشد دے ارشاد تے عمل کرنا کہ مینوں زندگی دے راستے دے اندر جس راہ تے میرا مرشد چلائے گا میں اس راہ تے ظاہری اور باطنی روحانی طور تے چلن دی کوشش کراں گا. میری توبہ اور بیعت نو اللہ سونا قبول فرمائے، اس نیت نال بندے بیعت ہونا کرنا والے بھی ظاہر اس نیت نال کرنا. اس دے اگو سلاسل نے مختلف سلاسل دے اندر بیعت ہونا، ذکر حاصل کرنا اور ذکر کرنا اور پھر اس توبہ تے پکیاں رہنا اور شیخ دی صحبت اختیار کرنا، یہی بھی فوائد میں بیعت. بزرگ فرماندے نے اللہ دے ولیاں دا ایک قول باجد بستامی رحمت اللہ علیہ دی طرف منسوب ہے کہ جس دا کوئی شیخ نہیں او دا شیخ شیطان ہوتا ہے. یہ حدیث نہیں لیکن ایک بزرگاں دا مقولہ ہے اور کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جیدہ کوئی شیخ مرشد نہیں او دا مرشد تے شیخ شیطان ہوتا ہے. یہ بات درست ہے، میں دنال اتفاق کرنا، لیکن ایدے نال اتنا کوئی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیدہ کوئی نہ ہوئے او دا تے ہوندہ ہے شیطان، تے جے بندے ہوئی شیطان دا بان تے موڑ، کیونکہ ہون جڑے بیعت کرن والے نے وہ بھی تے شیطاناں دے روپ وچ ہی نے، انہاں دے کام سارے شیطانی نے. حضرت مولانا روم فرماندے نے اے بسا ابلیس روح آدم ہست
پس بہر دست نبایت داد دست. بہت سارے شیطان انسانی روپ وچ دنیا تے پھر دے بس ہر ہاتھ ہاتھ نہیں دینا چاہیے. دیکھ کے ہاتھ ہاتھ رکھو کہ کیا اس دا ہاتھ اس قابل ہے کہ میں دے ہاتھ ہاتھ دے دیا. حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان آپ ارشاد فرماندے نے کہ شیخ کامل دی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوئے. میری گل دی سمجھ آئی جے سکیو کہ کوئی شیخ کامل دی پہلی شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوئے. وہ دے عقیدے وچ ٹھوس کوئی کسی قسم دا او لچک کوئی کسی قسم کوئی ٹیڑا پن نہ ہوئے. بالکل اہل سنت عقائد تے کاربند ہوئے مضبوطی نہ. دوسرا وہ صاحب علم ہوئے. تیسرا فاسق مولن نہ ہوئے یعنی ظاہراً ان دے اندر عیب نظر نہ ہوئے. چوتھا وہ خود کسے کامل دا بیعت ہوئے. یہ چار شرطاں پائیاں جان. یہ شرطاں نے خوبیاں مڑے استواگاں نے وہ جنیاں زیادہ ہونی ہیں لیکن کم از کم یہ چار شرطاں ہونیاں لازم. جس دے مرشد وچ انہاں چمائی چو ایک بھی نہیں وہ دے واسطے لازم ہے کہ وہ چھڑ دے وے اور کسی اور شیخ کامل دے ہاتھ تے بیعت کرے. بھائی سمجھ آگئی یہ گل دی میری مٹھیاں گل دی سمجھ آئی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اے سمجھن دی توفیق دے وے جو میں مضمون آپ دی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں. جدو بندہ بیعت ہوندا ہے نا اور توبہ کردا ہے ایک بار یہ سارے گناہ معاف ہو جاندے او دے اوتے کار بند رہے. تے مرشد دا یہی مطلب ہوندا ہے بجی میں سائیں چلائے اونج چلے. توجہ ہے اس گل تے کہ نہ بھائی جویں سائیں چلان اونج چلو. اونج چلنے ہی تے تاں ہی مرید ہو نہیں تے لوڑ کیڑی آ. مرید ہو گیا تھا تو اونج نہیں چلیندا تے بھائیا تینوں ضرورت کیڑی آئی. ہن چل اونج جویں سائیں چلیندے نہیں. یہی اصل صوفیزم ہے یہی تصوف ہے یہی بابیاں دے نال ٹرن دا یہی بزرگاں دے نال ٹرن دا مطلب ہے. گرامی قدر احباب جس طرح تسی اٹھاں دی قطار ویکھیے کدی زندگی اتفاق ہویا ہوئے تو وہ قطار دا پتہ ہے کی منظر ہوندا ہے جڑا ساریاں تو پچھلا ہوندا ہے نا وہ اگلے دے نال بنیا ہوندا ہے. اگلا اگلے نال بنیا ہوندا ہے اگلا اگلے نال بنیا ہوندا ہے تے جڑا ساریاں تو اگے والا ہوندا ہے اون دی کسے دے ہاتھ وچ مہار ہوندی ہے. توجہ ہے جی. ہن اگر جڑا ساریاں تو اگے اون دے تے سوال کریے کہ بھائی توجہ ہے تہاڈی کہ بھائی اونٹ میاں تینوں پتہ ہے تین کدے لئی جاندا ہے. تے اونٹ دا جواب ہے کہ جی اسیاں وکے اسی وکے ہاں. بیعت دا مطلب ہے بے ہونا وکنا. جی اسی بے ہو گئے ہاں اسی وک گئے ہاں تے مہار پھڑا دیتی ہے او دے ہاتھ تے ہن سوال کرن دی کوئی نہیں لوڑ جی دے لے جائے. اے دی ہن مرضی ہے تے دی ونڈے او جتھوں لنگے اسا اوتھوں لگنا ایسا نہیں ویکھنا کہ چڑھے. سانو اینی غرض یہ باس آکھیا اسا منزل تے جانا ہے اس آکھیا مہار میں انچا پھڑا میں منزل تے لے جا سا اور اسا پھڑا چھڈیے یقین کر کے ہن لے جا سی. بھائی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جدو پھڑا دئیے تے موڑ نفع تے نقصان
سنیے ایک جٹ گیا پیر صاحب دا مرید ہوا اسی جڑے آج کل بندے بیعت ہوندے نا وہ بیعت ہوندے نے اس واسطے کہ سانو معاشی طور تے اسی مضبوط ہو جائیے معاشی طور تے اسی مضبوط ہو جائیے کیویں ساڑیاں مجھیں چ برکت ہو جائے کھیت چ برکت ہو جائے بکریاں دے واڑے چ برکت ہو جائے کنک چ برکت ہو جائے بزنس چ برکت ہو جائے دکان چنگی چل پوے اس واسطے جڑا بندہ بیعت ہوندا ہے او دی نیت نہیں صحیح کوئی بندہ بھی مجھ خریددا ہے او دا مطلب اوندے تو کو پوچھے کہ بھائیا یہ کیوں خریدی ہے تو آکھے جی یہ دے چوں پون بنانا ہے جٹن سمجھ آؤ نہیں بھائی جی پون واسطے خریدی ہے تو کسی ان سیانے آکھنا تو جو آکھے بھائی اس واسطے خریدی ہے کہ مکھن بناواں گے دودھ بچے پین گے دہی بناواں گے مکھن بناواں گے اس واسطے خریدی ہے کہ گھر دی ضرورت پوری ہو جائے گی مقصود مکھن ہے پون انج موڑ بھی ڈی جانا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اے جڑا دنیا دیاں برکتاں نے نا اے شیخ دے ہاتھ رکھنے چینج نے جی میں پون دی طرح نے اصل مکھن ہے یاد الہی اصل غرض یہ ہے کہ سانو رب نال تار جوڑے ساڈے بندے اس گل تے بھی مرید ہو جاندے ہیں جی ساڈی مجھ نہیں ملدی تے پیراں دم کیتا مل پئی تے تسی آکھے مرید ہو گئے میں کہ بڑی سونی گل ہے مرشد دا کام مجھ ملنا نہیں مرشد دا کام میں ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑ کے رب نال میلنا کمال ہو گئی یہ پیراں دا کام مجھا میلنا ہے یہ تے آکسیٹوسن دا ویل بھی کر لیندا ہے کام تے پیراں نالوں بھی چھتی کر لیندا وہ مرید ہون دا اصل مقصد ہے مکھن حاصل کرنا ہے اور وہ مکھن ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال تعلق قائم ہونا آ جڑا دنیا داری دے فائدے نے اے پونے آپے ہی لب جاندا ہوندا ہے اے دے مگر کمڑے ٹردے نے میں مثال دتی ہے گل دی سمجھ آ گئی جنوں گل دی سمجھ آ جائے تقریر دا مزہ بھی نہیں ہوندا دوجے نہیں ہوندا ہوندا پتہ نہیں کی گلاں پہ کردے میری سمجھ وچ نہیں بھی آوندی جویں مجھ خریدن والے دا مقصد پون نہیں لیکن لب جاندا ہے ایویں بیعت ہونے والے دا مقصد دنیا نہیں دین ہوندا ہے لب دنیا بھی نال ہی جاندی ہے سمجھ آئی دے کہ کوئی نہ اے اونج ہے جویں او جٹ نو کسے پوچھیا بس سونیا آ کھڑکی کس واسطے رکھی ہے تو اس آکھیا ہوا واسطے انہاں آکھیا بھائیا آکھیا خازان واسطے تازہ ہوا تو مڑ بھی لنگ نہیں رہنا پر تیری نیت دا تین ثواب نہیں جانا بیعت ہونا چاہیے اللہ سونے دی معرفت رسول اللہ دے عشق دے محبت واسطے دنیا مڑ نالوں جی برکت تو ہی لب جاندی ہے توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہاں جی جڑا بندہ امب خریددا ہے اوندا مقصد گٹکا نہیں ہوندیاں لب جو بھی وچے ہی جاندیاں وہ کمڑا سمجھدا نہیں یہ تو ان پتہ لگنا ہے جس سمجھ لینا ہے ہو سکنا ہے بھائی ہون ہوئے یہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام دو میں دنیا بھی لبی ہے نال دین بھی لبی نال دنیا آپ پہ بھی ہو گئی توجہ ہو گئی اسی مرید ہونے اس غلط نیت ہو بانے کوئی ایک جاٹ مرید ہویا گھر آیا تو نماز مار گئی وہ سکھیا باہ چون ہویا آج ہی ہویا دیکھ لگی گئی سویرے اٹھیا دو جی مر گئی اس ایک جمعے تے گیا تے مرید ہویا اگلے جمعے تے آنے چھیں لگیاں گئیاں وہ ستویں تے گیا تو سکھیا جی ساڑی باس بڑا ویکھ لے کوئی سمجھ آئی بڑا ویکھ لیا تے ساڑی جی باس سے انہاں کیا ہویا کیا درویش کاملا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ درویش کامل تھی انہاں کیا کی ہوئی اس کے سرکار میں تے بیعت تے روز ایک مالی مر جاندی ہے جدو دا ہویا تے میں جناب اس تو پور باشا وہ سرکار آئیں بیٹھے آئے انہاں چادر کھولی انہاں فرمایا مڑے کو باری بھیڑ لا جاؤ تے اگیں
وہ جدو انہیں چادر کھول کے ان لایا نا سینے نال تے اکھاں اندیاں ہوئیاں بند، اس محسوس کیتا ان نظر آیا کہ میرا ہاتھ میرے پیر پھدیا ہے، میرے پیر دا کون دے پیر پھدیا ہے تے اگو حضور سرکار دے ہاتھ چھے۔ انہاں بکل کھول کے آکھیا لے بیٹا ان میاں جانے ہی تے چھوٹی ہے، اس آکھیا سونیا ہن پاویں کلی دا ککھ نہ رہے میں نہیں جا سکدا، میں پتا کوئی نہ بھئی نسبت کتھے لگی کھڑی ہے، سمجھ آؤ دی پئی جے گل کی کوئی، میں یہ نہ سمجھا کہ میری نسبت ایڈی اونچیاں نہ لگ گئی ہے، یہ سمجھ نہیں ہوندی بندیاں نوں، دنیاوی فائدے واسطے میں بڑا بندیاں سمجھائیدا رہنا اس گل سے، بھائی میاں من کو بندہ آکھے پیسہ کیویں ودنا ہے تے من کی خبر، یہ تے انہاں شیخاں نوں پتہ ہوندا کہ پیسہ کیویں ودینا ہے، مڑ انہاں دی بیعت کرو، جناب تواڈے مرید ہویا ساڈی دولت ود جائے، کیونکہ انہاں نوں اجازت ہے سن تے اجازت نہیں فقیر تے ترکے دنیا دا درس دینا ہے، فقیر دا کام ہے ترکے دنیا دسنا، نہ کہ دو دونی چار دسنا، دو دونی چار دا تے فقیری دا جوڑ کیڑا ہے، اے تے تسی غلط تھاں تو جناب سودا لینا چاہ رہے ہو، اس چیز نو غور نال سنو اور دیتے عمل دی کوشش کرو سارے سنگی، کیونکہ تسی سارے وچ ساڈے مرید بھی آئے ہوندے تے اسی پھر وچ ہی تربیت کر چھڑنے ہیں سارے کہ چلو انہاں سارے نوں سبق دی جائے تے دوجیاں مڑ جھونگے چ دی جائے، کہ چلو سنگی ساری سنگت ایتھے اکٹھی ہو جاندی ہے تو انہاں نوں سبق دی جائے تے دوجیاں نوں مزہ آ جائے گا، چلو اے اکٹھی ہو جائے، اونج تے ساڈا ٹائم نہیں ویا جے لگدا بہ کے گلاں دسن دا، تے ایتھے بابا اکٹھے ہونے ہاں وچ وچ اپنے نوں بھی دس لئیاں تے دوجیاں نوں بھی سنا لیا، یہ میں سارے انسان سنا دینا، چلو میرے بچیاں دی کسے پیر دا بھی مرید ہوئے تو تربیت ہوندی رہتی ہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ جناب علی میں دسنا یہ چاہ رہا ہاں میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے سنگیوں، بیعت ہون دا مقصد اصول دنیا نہیں، بیعت ہون دا مقصد ذکر حاصل کرنا، آخرت دی فکر حاصل کرنا، عشق نبی حاصل کرنا، دین تے چلن دی وانڈ سیکھنا، دنیا نو چھڈن دی وانڈ سیکھنا، دنیا وچ رہے کہ دیندار رہن دا طریقہ سیکھنا، یہی تے شیخ دا کام ہے، یہی استاد ہے، یہی اس دسنا، یہی او دی تربیت ہے، او مڑ اے سکھانا مرشد دا کام ہے تے سیکھنا مرید دا کام ہے۔ میرے جڑے بچے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو انہوں نے دس رہا کہ جڑا لفظ ہے نا مرشد، اے عربی دا ہے، اگر اس نو ٹرانسلیٹ کریے انگلش اچھتے دا مطلب ہے ٹیچر، اردو اچھ کریے تے استاد، ٹھیک ہے، اور اگر مرید اس دا ترجمہ کریے تے او بندا ہے سٹوڈنٹ، اردو اچھ کریے تے شاگرد، استاد تے شاگرد نے کیا کرنا ہوندا ہے، اوس پڑھانا ہوندا ہے، اوس پڑھنا ہوندا ہے، اوس سکھانا ہوندا ہے، شاگرد سیکھنا ہوندا ہے، اے اصل پیری مریدی ہے، پیری مریدی ہے نہیں بس حال بعد پیران 500 روپیہ دیتا سلام انہاں نے بھی نہ انہاں نے پتہ ہے یہ کون ہے تے نہ سان پتہ ہوئے وہ کون ہے، اے نہیں پیری مریدی، تسی انج سمجھ لو بندے میٹر لوا لیا ہے، بجلی کوئی نہیں بار تو کمڑے یہ میٹر جو لگ گیا سا تو انہاں باڑے بلب روشن کرے، کمرہ اندر دا بال جائے روشن کر میاں، تو جو کنیکشن لے لیا ہے بیعت ہو گیا تو کنیکشن تو لے لیا ہے، ان بلب بال تیرے اندر دے انیرے دور ہون کملیا موڑ کیوں نے بال دا تے جے کوئی نہیں بالنے دی لوڑ تے کنیکشن لے کے کی کرنا ہے، وہ مرسال بعد پہ بیل دیں دے جنا ہزار جیسی مرید وہ پیر پندن تو جیبے پاشرے دے اندن خسمہ دا سر کھا 10,500 ٹھیک ہے، دیکھو سمجھ آگی تو انج نہ کرو بھائی جانے من، کچھ لو اپنے مرشد جڑے جڑے تواڈے ہیں انہاں کول بیٹھو، انہاں نہ کھو سان دیو کچھ
سان سکھاؤ کچھ تو جے تسی سیکھنا نہیں تو نہ سکھینا نہیں تو مڑ کی فائدہ ہویا بھائیا مڑ تو میٹر لوا لے تو بلب کو نہیں بڑھنا ساری عمر نیرے چیگا نیرے ٹر جائے میں مڑ بھی آنا مڑ بھی فائدہ ہے کسے کامل نہ ہاتھ جوڑے ہوئے تو مڑ بھی فائدہ ہو ہی جانا ہے ہاں جی کامل نہ ہاتھ جوڑنا مڑ بھی نفع تو خالی نہیں پر پورا نہ ہویا پورا نفع وہ اندی ہے جی میں گھر رختا لگا ہے پر پھل نہیں پیا لگدا شجرے بے سمر ہے بھائیا کبھی پھل لگدا مڑ لطف ہوندا کہ تو کے حاصل کیتا ہے ہونے تھے بھی ایک گل سکھینا تو وہ سے جن سکھینا ہوندا ہے دینا تو وہ سے جی دے کول کو جھنگا ہے راہ تو اس دسنا جس نو راہ دا پتہ ہے تو جڑا آپ بننا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ انے تھتھے روتے رکھ لیا اسا کیا میں راہ دسی جی لٹویا آوے دس دیاں اس یاب کے ویچ کٹ چھڑا اے عالم ہے ساڑھیا مرشدہ دا تے ساڑھیا مریدہ دا مرشد آپ اننے نے مرید تھتھے ہوئے پہ تے ڈگنا ہی نہیں کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ایک کھملیاؤ ایک تے انیاں دے نال نہ لگو تے دوجی آپ گونگے نہ بڑھو بولیا کرو سانا دس فرمالے ہوں جے کو ہوندہ جاندہ ہے تے پہلے سوال تے پتہ لگ جانا جدو تسی پوچھنا ہونا گنا سوری دیا جا پران پران بیڑا پار کر چھڑیا تیرا کوئی نہیں ہے مولویاں لیے گلہ دی لوڑو نہ اتفاق کے پوچھا مار چھڑنا میرے بچوں مسئلے تے غور فرمایا کرو ایتھے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا شعر یاد آگیا تو میں نے کئی بندے آن دینا دن جی شعر پڑھیا ہے وہ تو میں نے واللہ تکلیف ہوندی ہے میں جدو آن دن شعر پڑھیا ہے میں اپنا طریقہ کئی باری دس بیٹھا میں کوشش نال شعر کو نہیں پڑھدا میں گلاں کردا پیا ہونا تے جدو شعر اُتے آ جاندا ہے مڑ باویں کوئی آکھے تے باویں نہ آکھے میں پڑھ کے تاں آگا لگدا تو جس لئے تکلف نال شعر پڑھنے پاؤں اس لئے اوکھے ہی بندہ ہوتا ہے بندے دا دل روٹی کھان تے نہ ہوئے تو نہ کی کھا وہ مڑ جویں دا ہوندا ہے مزہ تانوں پتہ ہی ہے تے بھوک لگی ہوئے تو مڑ جتلے اتو آ جائے او دا ہور چس ہوندی ہے اے شعر دا بھی مزہ ہوندا ہے بندہ گفتگو جس ویلے سمجھا رہا ہوندا ہے پھر وہ موضوع دے مطابق جس لئے شعر نازل ہوندا ہے نا اس لئے اوندے پڑھن دا مزہ ہوندا ہے جڑے اوندے آ کے پرچی جتنے شعر پڑھیا ہے اس لئے بندہ بڑو دھکے نال ہی کھاندا ہے جی سمجھ آئی دے ایتھے ہن میں نہ آ گیا یاد میں تانوں سنا رہا حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے نے پڑھیا علم تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا تلو اصل مقصود ہے اس شعر دا آخری جملہ لیکن انہوں اتھے تے جانا ہے کوئی گلہ سمجھ دے جائیے پڑھیا علم تے ودی مغروری 4 جماعتاں سکول دیاں پڑھیاں سکول دی کتاب کالج دی کتاب ہتھی آئی او دیش تاریخ دی کوئی گل لکھی آئی تاریخ دی گل بھائی بہ جا اتھے مہربانی کرو بہ جا اتھے نہیں تو باؤ اینو اتھے کس واسطے اتھے بیٹھے ہو بایا کرو کہ نہ بندیاں نو تھلے پتر بہ جائے ٹھا ہے میری جان ہاں ہاں صحیح ہے لیکن مڑ بھی بچہ تے اپنے ہی نا اپنا قابو کری دا ہوندا ہے اپنے نہ کرو جی میں دے بھی توجہ کرو جی عزیز من بچے نے سکول پڑھیا کوئی کتاب پڑھی تاریخ دی کتاب پڑھی وہی صحابہ دا آل محمد دا تذکرہ پڑھ لے ایک چیپٹر پڑھیا تے اکھاں کھلیاں اوتھے مڑ ایکو چیپٹر آ وہ لے کے بھج وگا تے او پنڈ دی مسجد والے مولوی کول آیا کوئی مسجد والے آئے پکی روٹی والے جے کوئی پوچھے رکن اسلام دے کنے ہیں تے تو آکھ جی 5 وہ اجدا او دا ہاں نا نصاب پکی روٹی دا پتہ نہیں کیسے تواڈے وچ ویکھی کہ نہیں
پرانے دورے گھراں دے وچ پکی روٹی پڑھائی جاندی ہے، سمجھ آئیے کوئی؟ ہاں جی، جو کو پوچھے فرض نمازاں کنیاں نے تو آکھ جی 5، او دے اندر ہی کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ مولوی ساڈے جڑے پنڈاں دے ہوندے نے کئی وچ کا وہ صرف وہ پکی روٹی والے ہوندے نے، پکی روٹی تو گھر گھر روٹی، اس تو اگا تیجی روٹی دا انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ پکی روٹی تے ختم دی روٹی تے گھروں گھروں روٹی تے روٹی صبح تے شام بھی روٹی، ایدے چ اپنا انہاں دا کام پیا چلدا ہوندا جی، سمجھ آئی ہے؟ انہاں نے جدوں آندے کہ مولوی صاحب آپ کتاب وچ مسئلہ لکھیا ہے تو مولوی صاحب کو اندر میں بڑی انجی ہونا ہے، جی میں تو آندہ پہ پترا انجی ہونا ہے، سامنے ڈے نہ گلنا دا کونوں پتا، پرابلم آ گئی عزیزہ۔ پھر یہی تے مسئلہ ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ قرآن وچ فرماندے نے او دے کولوں پوچھ جی دے کول علم ہے۔ یہ تو فرق ہوندا ہے علم والےاں دا تے دوجیاں دا فرق ہوندا ہے، ہوندا یا کوئی نہیں ہوندا؟ پنڈاں وچ پرانے دور وچ ہوندے ہیں جڑے داڑھاں کٹ دے، میں ایک بندے داڑھ کٹ دیاں ویکھیا اپنے بچپن وچ، اس داڑھ کٹی میں کہ اے دے نال کوئی بندہ فوت ہو جاندا تے چنگا، سب دیوں بندہ منہ بنی رکھدا کی ہوئی آندا میں داڑھ کٹائی، تے جے او داڑھ شہروں کٹائی ہے ڈاکٹر کول، لاہور لگے جا فیصلہ بات ہو ڈاکٹر داڑھ کٹے تو آدھا جا دل تو جو دلی ہونی کا، وہ کٹی دعاں داڑھی ہے مسئلہ یا نا منہ وچ تے حالت دعاں کیتا ہے پر فرق ہے کہ نا؟ ایویں بھائیا جڑا بندہ نیم ملا ہے نا، ایویں ان دا مسئلہ حل کرنے تے عالم دے مسئلہ حل کرنے بھی نہیں فرق ہے، جنہ پنڈ دے نائی تے شہر دے ڈینٹل سرجن وچ فرق ہے، کام دعا دا ہے لیکن بھائی فرق ہے علم دا، سمجھ آئی کوئی نہ؟ اس واسطے جدو مسئلہ حل کروانا ہوئے تے او دے کول جایا کرو جڑا آپ جاندا ہوئے۔ عزیز من سلطان بہو اتھے ہی بولے دیا فرماند نے پڑھیا علم ہے تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا تلوہ پلا را ہدایت والا تے کچھ نفع نہ کیتا تو جے سرد دیا سر حاصل ہوئے تے سودا ہارنا تو بڑی بازار محبت والے تے کوئی راہ بر لے کے سوا اے گل بھائی سمجھانی سی بہو فرما دے نے بڑی بازار محبت والے تے کوئی راہ پر لے کے سوا میاں سواں سمجھ دے ہو نا، پنجابی دا ایک ورڈ ہے سواں، یعنی جیڑا راہ نو جان دا ہے واقف ہے انہوں نے سواں ہے خبر آڑا ہے تے باو یہ اندر نے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ بر لے کے سواں ہو، اس محبت دے بازار اچ جانے ہی نا تے کسے سوئے نو راہ بر بنا کے جائیں ورنہ لٹی جائیں گا۔ اے اصل بات ہے جناب کہ جدوں ارادہ راہ پچھن تے راہ ٹرن دا ہوئے بھائیا مڑ سیدھے راہ تے ٹر نہیں تے کسے راہ پر تو پچھ کے ٹر
تو یہی سوئیں دا کام میں کہ وہ راہ سمجھائے گل دسے کہ انج جانے ہی تے ایتھو لگنے ہی آپ اگے اس راہ تو لنگیا ہوئے. میرے مسئلے دی سمجھ آئیے سونے آؤ ماشاءاللہ. چلو آج ایک مسئلہ تکلیئر ہویا ہے نا کہ مرشد دا مطلب کی یہ اس کرنا کی یہ اس دسنا کی ہے. بھائیا جدو بندہ لین تو لین لگے تے وہ آگو آکھے وہ ہوں تے یہی مرشد دا کام ہے. سمجھ آئی جائے کہ کوئی جتلے رتی بتی بالنے دا ٹائم ہوئے اس لئے رتی بالے, جتے سبز بالنے دی ٹائم ہوئے اس لئے سبز بالے. رتی دا مطلب ہے نا سبز دا کاشن دا مطلب ہے ٹھیک ہے. اے مرشد دا کام تاکہ سانو زندگی دا راستہ طے کر دیں آسانیاں ہو جائیں, اسی آخرت امتحان واسطے تیار ہو جائیں, اسی اپنی روحانی منزلہ آسانی نال طے کر سکی. یہی ساڈے مرشد دا کام ہے سانے دس. اور یہی اصل کے اندر کائنات دے سب تو اونچے مرید میرے نبی سرکار دے مرید. جدو اپنے مرشد کریم سرکار دے ہاتھ تے بیعت ہوئے نا تو سنو بھائیوں گا کس گل تے بیعت ہوئے. میرے آقا سرکار نے فرمایا کہ من خواب آیا ہے. مدینے شریف حضور نو خواب آیا, مدینے حضور نو خواب آیا مدینے کہ اسی حلق کرائے نے, کئیاں کسر کرائے نے, یعنی کئیاں ٹینڈ کرائیے, کئیاں بال چھوٹے کروائے نے. تو مسجد حرام یعنی کعبہ شریف عمرہ کرنے واسطے جا رہے ہیں. توجہ ہے جی عزیزہ ندی وقار میرے اللہ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنی. انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. میرے نبی سرکار نو خواب آئی, سرکار نو خواب آئی, آپ نے فرمایا چلو عمرہ چلیے. 1400 بندے تیار ہو گئے. کتنے بندے جی؟ مدینیوں ٹرے تے حدیبیہ مکہ شریف تو تھوڑا جہا دور فاصلے تے مقام ہے. میں اس مرتبہ جدو گیا میں حدیبیہ تے بھی حاضر ہویا. مدینہ شریف تو تھوڑا جہا مکہ شریف تو تھوڑا جہا دور مقام ہے حدیبیہ, اتھ مسجد بنی ہے حدیبیہ. سرکار پاک اس جگہ تے رک گئے کیونکہ کافراں مکے والے نے آ کے نبی سرکار نو روک دیتا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے انہاں کہا تسی عمرہ نہ کر سکتے. ابو جہل نے نبی سونے نو عمرہ نہیں کرن دیتا کیونکہ انہاں دا قبضہ اس ویلے. جی سمجھ آئی جی قبضہ کیندا کعبے تے روکیا کیندا. اچھا ہن قبضے والے سچے نے یا جنہاں روکیا نے وہ سچے. چلو شکر ہے تو انہیں تو پتہ لگ گیا کہ قبضے والے سارے سچے نہیں ہوندے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی بندے آگ شردے نے جی وہ مڑ جی وہ نہیں ہوندے تھے انہاں دا کعبہ شریف اللہ اپنا گھر انہاں نے کیوں دے چھڑیا ہے. تو ابو جہل کول بھی آئی تے واللہ ابو جہل اس ویلے اے ڈیرا یہودیاں کول لے گیا سی. بس تسی ڈیرا بنو جے میں جھوٹا ہوندا تے کعبہ میرے کول ہونا یا محمد کول ہونا. میں جو انہاں نیڑے کعبے دے نہیں پیاون دیندا. کعبہ اپنا رب گھر اپنا میں ہی دتے ہے. جے سچے ہوندے تے انہاں دے کول نہ ہونا. تے یہودیاں کو ڈیرا ہے بنیا. ہاں گل تے تہاڈی صحیح ہے ابو جہل صاحب, گل تہاڈی ٹھیک ہے, دل مندا ہے, تسی سچے ہو. او بھائیا کسے بندے دا کعبے تے قابض ہو جانا او دے حق ہون دی دلیل نہیں. حق ہوتے جی دے محمد مصطفیٰ نے.
حضور دے نال 1400 صحابہ نے انہاں چوں کسے دے دل وچ گل آئی ہے بس سونیا کعبہ تے انہاں دے قبضے وچ مڑ سچے ہونے کہ تسی ہو. انہاں ایک واری بھی یہ نہیں سوچیا کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کعبہ کسے کول ہونا حق دی دلیل نہیں، محمد دا عشق سچ دی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڈے تے بولے پنچھی آگ چھڑ دیں جی مڑ تسی آندے ہو تے اونج شاہ جی مڑ انہاں کول عرش ہے، مکہ بھی مدینہ بھی. تو جو ہے حضرات کے کوئی نہیں 650 سال اے اللہ سونے دا گھر تے خانہ کعبہ اہل سنت بریلوی مسلک نال جنہ دا جوڑے ترکاں کول رہا ہے، ترکاں کول خلافت عثمانیہ اور اتھے درود و سلام پڑھیندا رہا ہے، لکھیندا رہا ہے. اے تے من برطانیہ والےاں جدو 1920 دے اندر خلافت عثمانیہ دے 20 ٹکڑے کیتے نا 20 تو ادو نئے ٹکڑا انہاں دے چھڈیا ہے مکے دیاں بدوواں واہ للہ تے تسی ایتھے اگے او جاجیاں تنگ کردے ہن ایتھے آ کے کردے ساڈے بندے آ کے جی او جی پھر سچے نے تے جی فلان ہے او کملیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے اجے پتہ نہیں کیڑے کیڑے رنگ ہونے نہیں ذرا کھلو جا. عزیزان من و دوستان من، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے سنگیوں، حضرت عثمان نو حضور نے فرمایا کہ جا عثمان کافراں نو آ کسی کعبہ کھون نہیں آئے تواڈے تو، اسی تے رب دے گھر دا طواف کرن آئے ہاں، سانو عمرہ کرن دیو. انہاں کہیا عثمان تسی کر لو عمرہ تے انہاں نے اجازت نہیں، انہاں نہیں اجازت تسی کر لو. جدوں انہاں گل کیتی میں صدقے جاواں عثمان غنی تو انہاں انکار فرما دیتا جی حضور نہ کرن تے میں کیویں طواف کر لواں. حضور کو خبر بھیجی گئی کہ عثمان غنی تے شہید ہو گئے. حضور کیکر دے درخت دے تھلے بیٹھے اس جگہ تے اجے بھی کیکر دے درخت اجے بھی اس علاقے وچ پورے وچ اس جڑا تھوڑا جہا حصہ ہے نا حدیبیہ دا اوتھے کیکر دے درخت بڑی کثرت نال پائے جاندے. سرکار کیکر دے درخت دے تھلے بیٹھے تے آپ نے فرمایا صحابہ آؤ. 1400 صحابہ حضور دے کول آ گئے. جی آقا، فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دے دشمناں نال لڑ کے عثمان دا بدلہ لینا ہے. صحابہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیتے. اس بیعت کرن والی ہستیاں چ مولا علی بھی جناب غور فرمایا کہ کوئی نہ. ہن اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تے علی دا ہاتھ ہے حضور دے ہاتھ تے، مولا علی دا ہاتھ تھے حضور دے دست اقدس تے بیعت کس گل دی ہو رہی ہے؟ علی فرما رہے نے یا رسول اللہ میں عثمان دیاں دشمناں نال لڑاں گا. لو تقریر دا جملہ یاد رکھو جی، سمجھ آ گئی؟ کوئی مائدہ لالے نو غلط ثابت نہیں کر سکتا. حضرت علی نے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، حضرت عمر نے کیتی ہے، حضرت ابو بکر نے کیتی ہے، 1400 صحابہ کیتی ہے. کیا کہ اسی عثمان دے بدلہ لینا واسطے عثمان دے دشمناں نال لڑاں گے. تے جدوں انج بیعت کر لی ہے نا، اللہ فرمایا سونیا ید اللہ فوق ایدیہم، اتے میرا بھی ہاتھ ہے. حضور دا ہاتھ ہے، مولا علی دا ہاتھ ہے، صحابہ دا ہاتھ نے، تے اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں نہ ہاتھاں دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے. اے گل ہے جناب جے سمجھ آ جائے تے لڑاں گے سونیا. اچھا مرچس والی گل ہے بھائی، ایک اعتراض عام عقل والے بندے دے ذہن وچ بھی آوندا ہے کہ اسی جو گھروں ارام بن کے آیا ہتھیار تے لے کے کوئی نہیں آئے. ہن سونے آن دیو ایتھے لڑنا ہے، ہن ایتھے لڑائی بن دی ہے.
ہتھیار ساڈے کول کوئی نہیں، تیر ساڈے کول کوئی نہیں، نیزے ساڈے کول کوئی نہیں، اسی ہتھیار لے کے نہیں آئے، اسی عمرہ کرنا آیا، ایتھے آندے ہو لڑنا ہے۔ انہاں آکھیا سونیا ہتھیار ہون یا نہ ہون، جے تساں آکھیا لڑنا ہے تو ہن اساں پیچھے کو نہیں جانا، ہن اساں لڑنا ہے۔ توجہ حضرات تواڈی کہ کوئی نہ عزیزاں دی وقار صحابہ نے اپنے ایمان تے عقیدے دی گواہی دے دیتی ہے، سونیا تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا، ایک ہی صحابہ دا تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام جڑے بول سکتے ہو لب کھول لو، حضور دے نات بن نات خواہ بن جاؤ، نالے عقیدے دا اظہار ہو جائے گا۔ سونیا تیرے نام پہ کرو جا، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تب کیا کھو سبحان اللہ۔ عزیزہ نے بکارے دا مطلب تے مفہوم ہے یہ تیرے نام پہ کرو جا فدا، ایک جا ہے کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا۔ کر چھڑاں گے سونیا تیرے کہن تے لڑاں گے۔ اللہ اکبر، سونیا لڑاں گے۔ جدو 1400 بندے نے اینج حضور دے آتے بیعت کی، اے بیعت نہیں صرف بیعت ہوئی ہے، انہاں کہ سونیا جانا دیاں گے تے سادوں کو اگر وعدہ کرے نا میں جان دیاں گا تو ہو سکتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، سن کی پتہ ہے اتو پیا کرتا ہے کندروں پیا کرتا ہے، تے جس رب آکھیا اتے میرا ہاتھ ہے، او تے علیم بذات الصدور ہے، اس نے سینیاں جو وے کے آکھیا سونیا اے بھی سچے نے تا ہاتھ رکھیا اتے اللہ نے، اللہ دا ہاتھ جو دی شان دے لائق ہے اتے تا ہی رکھیتا ہے نا جے اللہ سونے انہاں دے دلان دے اندر بھی جاتی مار لئیے۔ ہائے 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 انہاں دے اے عقیدے ہائے کہ وہ اپنی جاننا یار تو وار سکتے ہیں۔ میرے مرشد مولا علی کریم سرکار حضور نے ہجرت دی رات پوچھے علی تو پسند کرنا ہے تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے؟ تسی سبحان اللہ میں ہولی آگ شدی چنگا کیتا ہے میری گل سنو، اوے میری گل سنو، اوے گل سمجھا کرو۔ حضور فرمایا ہے علی تو پسند کرنا ہے، کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ بھائی جی تسی سکھے کی جانا ہوئے نا ایتھوں تو انہوں کوئی مخبری کرے کہ نہر تے اے جڑی ہاسپٹل کو نہر ہے وہ دے اتے بندے بیٹھے نے، ان کسے دسیا ہے بس تو سرخ رنگ دی کالے رنگ دی چٹے رنگ دی چادر لے کے اتھو لنگنا ہے تے 70 موٹر سائیکل تے ہونا ہی انہاں آج اتھے تین پھینٹنا ہے یا تیری جان نو ختم کر دینا ہے۔ ہن بندہ کسے بیلی نہ کھے کہ بھائیا میری چادر تے میرے سکوٹر تے بے کے اتھو تو نہیں لنگدا، لنگ سی
میرے نبی سرکار دے گھر دے 4 چفیرے مکے دیاں دہشت گرداں نے گھیرا ڈالیا ہے کہ اسی حضور جتھے ستے پین اس بستر تے حملہ کرنا ہے تے حضور سرکار نو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے تے حضور فرماندے نبی اتھے تو نے سوندا سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ علی پھر میرے بستر تے آج تو نے سوندا تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے عزیزہ نبی وقار تے مولا علی سرکار دا کیے تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام سونے سی تا تیرے نام تے بھی جان فدا کرنا سے تیار ہوں واہ اللہ حضرت توڑی کیا بات ہے میرے مرشد مولا علی سرکار نے جنہاں نے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے مرشد واسطے جان قربان کرن واسطے تیاری رکھی جنہاں دی ذوالفقار جدو بھی نکلی ہے عالم اسلام دی سر بلندی واسطے نکلی ہے عزیزہ ندی بکار خندق دا ماحول ہے جنگ خندق دا ماحول ہے تے سردی بڑی ڈاٹی بہت ڈاٹی سردی ہے اور کپڑے بندیاں دے وجود تے کوئی نہیں صحابہ تے تنگی دا اتنا عالم سی کہ کپڑے جسم تے سردی ڈاٹی تے جسم تے کپڑے کوئی نہیں پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں پتھر بننے اس سے جنگ چ حضور نے ایک پتھر 2 پتھر بننے ہیں باہر مشرکین فوج لے کے آئے خندق تو باہر اندر مدینے منافق یہودی نے کانڈ پیچھے یہودی منافق بھئی کانڈ پیچھے منافق تے اگے پاس ایک مشرکون تے وچلے سن بندہ پیٹوں خالی تے کپڑیاں تو بغیر کھلوتا ہوئے تے موسم دی شدت ہوئے تے حضور کھلوتے تے پروانے 4 چفیرے کھلوتے توجہ ہے کہ نا اللہ دا قرآن آندہ ہے بالغت القلوب الحناجرہ بڑیاں بہادران دے کلیجے منہ نو آ جاندے بندیاں دے کلیجے منہ نو آ جاندے یہ اوکھے ویلے دا محاورہ ہے با اوکھا جدو بندہ ہو جائے نا تو کلیجے خوف تو تا آ جاندے اللہ دا قرآن آندہ ہے بالغت القلوب الحناجرہ وتظنون باللہ الظنون لیکن اللہ دے قرآن پاک نے اپنے پاک نبی دے یاران دی گل دسی تے فرمایا وما زادہم الا ایمان و تسلیما ایڈے اوکھے ویلے وچ بھی انہاں دا ایمان اگے نالوں ترقی کردا گیا ہے فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله جدوں انہاں لشکر ویکھنے تو انہاں آکھنا یہی تے ہے جنہاں دا اللہ تے اللہ دے رسول وعدہ کیتا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما بھوک تے پیار شدت سردی منافقین تے مشرکین دا مشترکہ خوف لیکن انہاں دے پائے استقامت ایک ذرے دی بھی لغزش نہیں آئی جتھے سائیں کھلا رہے ہیں اتھے ہی کھڑے رہے نا آئی تے اور مرید کامل تھا یہ جتھے سائیں آکھے اتھے کھلو جائے اتھے ہی کھڑے رہے بس وہی کہ نہیں سونے آؤ ہائے 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 حضور دے ایک صحابی نے اتھے گل فرماندے میں زمین دے نال لگا ہے سردی میں ڈاڈی لگی آئی کبھی میرے کو کوئی نہیں تو میں زمین دے نیڑے لگا ہوا دی کاٹ تو تھوڑا بچا توجہ ہے میں ہوا دی کاٹ تو بچن واسطے زمین دے نزدیک ہویا سا مینوں سرکار بلا کے فرماندے نورا آ فرماندے اور کوئی بھی بلاندا تے نہ اٹھدا سردی ایڈی ڈاڈی ہے پر جدوں حضور فرمایا نا تو میں لبیک آ کے کھڑا ہو گیا کیا فرماندے نے حضور مینوں فرماندے نے جائیں نا ذرا کافراں دے خیمیاں وچ اودوں ہوا پی چلے انیری ٹھنڈی تے مینوں حضور فرماندے نے جائیں نا انہاں کافراں دے خیمیاں وچ ذرا ویکھ کیا وہ کی کر رہے تے آپ فرماندے نبی سرکار دے کہن تے جدوں میں پہلا قدم چایا تے میں انج لگا جی میں گرم تندور وچ داخل ہو گیا
سردی اور بھاج کے پرا لگے گا یا فرما دے میں سیدھا مشرکین دے سپاہ سالار جڑے اس ویلے ابو سفیان ہے سیدھا انہاں دے خیمے وچ گیا تے اگے انہاں دی میٹنگ بھی ہو گئی یہی میں سمجھ گیا انہاں کہلا بے میٹنگ شروع ہون تو پہلا اپنے سجے کھبے ویکھ لو کو بندہ ساڈے جاسوس نہ آ گیا ہو توجہ ہے کہ کوئی نہیں اللہ اکبر آپ فرماندے ہیں بھائی میرے سجے تے کھبے عرب دے دو عالی دماغ بندے بیٹھے ہیں ایک عمر بن علاس ایک یزید بن ابو سفیان آپ فرماندے ہیں انہاں دے بولن تو پہلا میں دعا داد فات کیا کہ دسو کیڑا کیڑا ہو انہاں دعا اپنا تعارف کرایا تے میرے تو نہ پوچھے ہی کوئی نہیں تو کون ہے جڑا ساڈے تو پوچھدا پچھو سائیاں گلے آیا کرم تے ہونے آئے نا فرماندے نے انہاں جڑی میٹنگ کیتی میں ساری سندا رہیا انہاں کہا بسردی بڑی ہے تے آواز کاٹ بڑی ہے تے خیمے الٹ دے پین تے ہانڈیاں پکدیاں کوئی نہیں تے اے تساں یہ تو کوئی نہیں نکلن والی کریے یا فرماندے نے میں ٹر پیا میں سیدھا حضور دی خدمت وچ گیا میں عرض کیتی یا رسول اللہ اے خبراں نے یا فرماندے نے انج حضور دے اوتے چادر سی انہاں چادر کھول کے کہ اندر ہو جا میں اپنا سارا حضور دی جھولی چ رکھیا تے میں سو گیا کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ بھائی کام بھی چنگا کر کے آئین تے انعام بھی سائیاں چنگا دیتا ہے اے سخت عالم ہے میرے مرشد سرکار کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا کیا منظر ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا پیر نصیر الدین نصیر فرما دے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے کیا منظر حضور دے سامنے حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا حضور فرماندے نے علی بہ جا وہ ابن عبد فود دے 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے تو دی بہادری تے جرت دے کارنامے پورے عرب وچ معروف نے بہ جا علی مولا علی تھلے بہ گئے سائیاں دا حکم بھی تے مننا نا مولا علی سرکار تھلے بہ گئے انہیں موڑا کیا ہے کوئی جڑا میرے نے لڑے مبادرت طلب کی تھی حضرت علی مڑ کھڑے ہو سونیا میں جانا نبی سونے مڑ چب آیا انہیں تریجی واری موڑا کیا ہو جنت جانا جے تو رہا ہو میں تو جنت گلنا جڑا شہید ہوئے جو جنتی ہے تھے آؤ رہا ٹھو گلنا مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے سونیا میں نہیں اجازت دیو تریجی واری حضور مڑ چب بٹھایا انہیں چوتھی واری موڑا کیا میرا گلا بہ گیا ہوں دے کیوں نو مولا علی سرکار مڑ کھڑے ہو گئے او صدا ہر بار رہا ہے تے میرے مرشد اٹھ دے ہر بار رہے توجہ حضرات کے نا اگو تے مڑ سرکار دی مردی آئی نا حضرات دی وقار جدو چوتھی واری آئی انہیں آکھیا آؤ میرے نہ لڑو حضرت علی کھڑے ہوئے حضور فرمایا علی بہ جا اوے ابن عبد ودے حضرت علی عرض کرتے نے سونے ہوے گا ابن عبد ود پر میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے او ابن عبد ود ہوے گا پر میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہے سونے ایک بار جانتے دے ہائے 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 توجہ حضرات عزیزان دی وقار کیا منظر ہوئے گا مدینے چ تاں تے اسی آنے منظر فضائے دہر میں سارا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ اللہ اکبر اللہ اکبر پیر صاحب فرمان رہے تو کیا ہے اور کیا ہے
تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. توجہ فرمائیے عزیز من. حضور نے اپنی پاگ چلائی تو مولا علی نے سر تے رکھی. دعا فرمائی یا اللہ, دعا دیتی مولا علی نے, یا اللہ بدر دے میدان وچ عبیدہ, احد دے میدان وچ حمزہ, یا رسول اللہ ہن میں خندق دے میدان وچ اپنے علی نو کھونا نہیں چاہتا, میرے علی دی 6 جہتاں تو حفاظت فرما. توجہ ہے حضرات, 6 جہتاں تو میرے علی دی حفاظت فرما. حضور تو دعا لے کے ہتھیار بند ہو کے جدو مولا علی سرکار پہنچے نا دے سامنے, وہ دے اگے گئے. اس آخیا کون ہے؟ سرکار فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں. اس آخیا میں نہیں لڑنا, تیرے والد نال میرے بڑے چنگے تعلقات ہیں. وہاں فرماندے تو نہیں لڑنا, اساں تے تیرے نال لڑنا ہے. توجہ ہے جی. اس آخیا چل علی پھر کوئی آخری خواہش کر لا, کیونکہ میرے کو بچ کے کوئی نہیں گیا. ان کملے کوئی نہ پتا با جڑے آج اگے میرے آئے بچ کے انہاں کولوں بھی کوئی نہیں گیا. ہن جے جائے گا تے جوڑ تے مڑ بننا ہے نا. عزیزاں دی وقار میرے مرشد سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے میں آخری خواہش ضرور کراں گا اگر تو پوری کر دے. انہیں آخیا جی کرو. آپ فرماندے نے میری پہلی خواہش ہے کلمہ پڑھ لے دوزخ دی اگ تو بچ جاسے. اس آخیا میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا, کوئی اور گل کر علی. آپ فرما دے نے نس جا علی کو بچ جاسے. مڑ میری تے خواہش ہے بس لڑائی ہے ساڈی تے مکے والےاں دی, تو ونگار کے آندا ہے نے تے تو نس جا وچوں میں کیوں مرینا ہے. اس آخیا علی میں ہن نسنا بھی کوئی نہیں, بیبییاں کی آکھسن مینوں عرب دیاں, زنانے عرب دے تانے کون سنے گا, میں تے نہیں نسنا. آپ فرماندے نے چل پھر ہن تیسری سن لے. پہلی اے وے کلمہ پڑھ لے, دوجی اے وے نس جا, تے تیجی اے وے سارا زور لا کے پہلا وار کر لے, دوجی واری تلوار نہیں اٹھان دیاں گا. جنہ زور ہے ہن سارا لا لیں. صحابہ کہتے ہیں نساؤں دی تلوار اٹھتی ویکھی ہے تے تھلے آؤندی بھی ویکھی. ذوالفقار حیدری حضور مولا علی سرکار دے ہاتھ چے ڈال تے اساں ابن عبد ودی تلوار رکدی ویکھی ہے, پھر نعرہ تکبیر سنیا ہے. اساں مندر پہ وینیا نعرہ تکبیر سنیا ہے. ذوالفقار حیدری چمکی انج لگیا جویں بجلی کوند گئی ہے, پتہ نہیں لگیا کس ویلے ٹکڑے کر کے پار ہو گئی ہے. نصیر الدین نصیر نے کیا کمال دا جملہ بولے. آپ فرمانے نے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو, حضور سرکار دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دے مرید آئے اور مرید کامل ہے. جتھے انہاں نے سرکار کھلا رہے ہیں یہ اصل گل ہے بھائی, جتھے شیخ کامل کھلار دے وے, جتھے سائیں ٹورن اتھے ٹور بھائیا. توجہ ہے کہ نا بھائی میاں پیران کو گیا مرید, بوا کھڑکایا, اس نے سائیاں فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ہاں. انہاں فرمایا بیا حرف اتجاہ پڑھیا کر,
میں ملن آیا انہاں کہا جا عرف پڑھیا کر موڑا میں انہیں دن بعد موڑ آیا دروازہ کھٹکھٹایا سو نہ پوچھے کون ہے جی میں انہاں کہا جے مڑ جا چلا جا تریجی واری موڑ آیا تو بوا کھٹکایا سو نہ پوچھے کون ہے آندہ سونے آن میں مر گئی ہے آئیے سمجھ کے کوئی نہ بیلی سکے سونے آن میں مر گئی ہے تو نہ فرمایا ٹھیک ہے پورا آ جا ہون مڑ گل بھی بن گئی ہے بھائی اے میں ہی تے مڑ میں تے مڑ کوئی نہ ہوئی مڑ تو ہی تو ہے میں کوئی نہیں میں ختم پہلنا کامل ڈھونڈ تے پھر سائیں فرما دینے اے یاد نال گل سن لو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ دی آپ فرماندے نے کاد را بگزر مرد حال شو کال تو لگ کے حال چا پیش مرد کامل پامال شو کال را بگزر مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو آپ فرماندے نے کال تو لنگ کے حال چاہتے کامل دے سامنے اپنے آپ نو ختم کر دے پامال ہو جا پامال ہو جا جدو پامال ہو جا سائیں فرید فرماندے نے فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ مڑ بھرے خزانے رب دے تے جو چاہیں سو لوٹ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ کامل دے سامنے بے کے پامال ہون دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ